حلال کیا ہے، حرام حرام کیا ہے، یہ تو جب ہے جب قرآن کو سمجھے، یہ تو جب ہے جب قرآن کو سمجھے۔ قرآن سمجھنا بہت بات کی چیز، پہلے اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے، پہلے اللہ کس کی توفیق دے دے؟ پڑھنے کی۔ حضرت شیخ نے فضائل کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن کا حق ادا نہ کرے، قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کیا جائے، یہ کم سے کم حق ہے قرآن، یہ کم سے کم قرآن کا حق۔ اسی مبارک، کیسا مبارک کلام اللہ تبارک و تعالی کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کو سنبھال نہیں سکتے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی یا عبادی یا ایھا الذین آمنو یا ایھا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور بندے ہیں کہ سمجھنے کو تیار، بندے ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار۔ 10 صورتوں کا ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 10 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، علم طرح سے 10 صورتیں ہمیں یاد ہیں، 2 فجر میں پڑھ لیتے ہیں، 2 ظہر میں، 2 عصر میں، ہو گئی اپنی نماز، 2 مغرب 2 عشاء، 10 صورتیں پوری ہو گئی۔ یہ سنتوں میں کافی ہو جاتی ہیں، یہی نفل میں کافی ہو جاتی۔ اب لازم ہے، لازم ہمارے اوپر کہ ہم کم سے کم پورا قرآن پڑھنا تو جانیں، پورا قرآن ہم پڑھنا تو جانیں۔ ہمارے ملک کا کوئی وزیر، ہمارے ملک کا کوئی بڑا آدمی، ہمارے ملک کے کوئی حکام یہ کوئی بیان دے دے انگریزی میں، ہمارا وکیل کوئی پرچہ دے دے انگریزی میں، اجی انگریزی کا پرچہ ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، کل کو عدالت میں پیش ہونا ہے، یہ پوری رات لیے پھرے گا اس پرچے کہ اسے اس کی اردو کرواؤ، اس کی ہندی کرواؤ، مجھے سمجھنا ہے، کل عدالت میں جا کے اس پرچے کو سنانا ہے، اگر ذرا بھی ایک لفظ اوپر نیچے ہو گیا پریشانی ہو جائے گی۔ آپ سوچو تو صحیح، جب ان کی باتیں سمجھنے کے لیے مجبور ہیں تو پھر اللہ کا کلام سمجھنا کتنا ضروری ہے، اللہ کا کلام سمجھنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا دیکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے اور اتنا رویا کرتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے کہ کثرت دیکھنے کی وجہ سے اور کثرت رونے کی وجہ سے جگہ جیسے قرآن پھٹ گیا تھا عثمان کے، اور شہید ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر پہنچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ ترکیہ میں رکھا ہوا ہے ان کا قرآن، اس کے اوپر ان کے خون کے ابھی تک نشانات۔ ایسا قرآن اکریمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، یہ آنکھ کے اوپر قرآن کو رکھتے، سر کے اوپر قرآن کو رکھتے، قرآن کو پیار کرتے اور بار بار کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کیا ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ اور ہم ہیں کہ اس سے ایسے غافل، نہ پڑھنے کی توفیق نہ سمجھنے کی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی داؤد علیہ السلام سے کہیں گے اے داؤد پڑھ کر سناؤ جنت۔ ایسی آواز داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز ہے کہ ان کے بارے میں آتا تھا کہ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے پرندے ان کے آواز کے ساتھ ساتھ جھومنا شروع کر دیا کرتے تھے، پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ ساتھ جھومنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایسی آواز داؤد علیہ السلام تھی، ایسی آواز، ایسی آواز، ایسی عمدہ آواز کہ لوگ سنیں گے، لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے، ایسی آواز داؤد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اس سے اچھی آواز تمہیں سناؤں؟ لوگ کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے اب آپ پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ایسی عمدہ آواز، ایسی عمدہ آواز کہ لوگ داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں اس سے عمدہ آواز سنوں تمہیں؟ لوگ کہیں گے اے اللہ اس سے بھی اچھی آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک پڑھیں گے طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا۔ ایسا پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی چیز سنی جاتی ہے تو کان کے ذریعے سننے کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سننے کی لذت محسوس۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے
تو جسم کے ایک ایک حصے کے اندر اس سننے کی لذت محسوس ہو، سننے کی لذت محسوس ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اصل ہمارا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم جتنا قرآن پڑھیں اسے حتی الامکان کوشش کریں کہ سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کن چیزوں کا ہمیں حکم دے رہا، قرآن کن چیزوں سے ہمیں روک رہا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھا کرو کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس قرآن کے مطابق ہونے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم اخبار پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ، کیسے یقین کے ساتھ؟ جس اخبار میں واقعہ پیش نہ آئے بغیر لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹی باتیں ساری کی ساری اوپر سے لے کے نیچے، اسے یقین، اخبار کی خبر ہے، بس ایسا ہی ہوا۔ اور جس قرآن کے مطابق قیامت تک ہونا ہے اس قرآن کچھ خبر ہی نہیں۔ تو یہ ہم ایمان لے کر آئے کس کے اوپر؟ کتاب رسولوں کے اوپر۔ ہم ایمان لے کر آئے قرآن کے اوپر، ہم ایمان لے کر آئے آخرت کے اوپر، ہم ایمان لے کر آئے جو کچھ مقدر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ایسا ہی ہونا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، تقدیر پر ایمان لے کر آنا، کہ جو کچھ بھلا جو کچھ برا ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی یہ کہے اگر ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتا، ایسا ہو جاتا، اس سے بہتر یہ ہے آدمی دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور زبان جل کر ختم ہو جائے، مگر یہ نہ کہے کہ اگر ایسا کرتا ایسا ہو جائے۔ ہمارا صبح سے لے کے شام، اگر میں سفر نہ کرتا تو یہ پریشانی نہ آتی، اگر آج باہر نہ نکلتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، اگر وقت پہ دوا کھا لیتا تو مجھے شفا ہو جاتی، اگر میں وقت پہ دوا نہیں کھائی میں نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ کن کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر ڈاکٹر کو بلا لیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر سے بات ہو گئی میری۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر نے کہا بخار ہونا ہے۔ ڈاکٹر نے بخار مقدر کر۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر کون ڈاکٹر ہے؟ فرمایا میں نے ڈاکٹر سے اللہ کو مراد لیا ہے، اللہ نے میرے مقدر میں بخار لکھا تھا، اس واسطے بخار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، ہم جا کے دوا نہ لیں، بلکہ یہ سب سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر ایسا کر لیتا، ایسا ہو جاتا، یہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے انسان سے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں لکھ دیا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں سوئے گا، کہاں اٹھے گا، کہاں زندگی گزارے گا، کہاں مرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، پا لیتی ہے، ساری دنیا کا اتفاق ہے اس پر کہ ملک کا وزیر ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی، ملک کا چپراسی ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی، ایک رکشہ چلانے والا ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی، ایک جہاز چلانے والا ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ جس طرح موت اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے مقدر کا رزق اس کی جگہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احتیاط تقدیر کو نہیں بدلتی۔ احتیاط کس کو نہیں بدلتی؟ جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ حدیث شریف میں کہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک ہاتھ پیچھے رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے وہ اسے دوزخ میں داخل کر دیتی ہے۔ آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے، دوزخ سے ایک ہاتھ پیچھے رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے وہ اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے، وہ اسے کسے کہاں پہنچا دیتی ہے؟ تو سے میرے محترم دوستو، سب سے عافیت کا راستہ کہ جو اللہ نے مقدر کر دیا اس پر انسان راضی ہو جائے ہر حال کیا۔ یہ 5 چیزیں تھیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا، 5 چیزیں وہ ہیں جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم دیا۔ آگے 5 چیزیں سمجھ میں، یہ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم گواہی دیں شہادتین کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، ان 5 چیزوں پر ہمارا عمل، ان کو عمل میں لے کر آئے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ علماء نے لکھا ہے اگر خیمہ ہو، اس خیمے کی 5 ستون خیمے کے اندر، 4 کناروں پر ہوتے ہیں، ایک درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ درمیانی ستون کی حیثیت رکھتا ہے کلمہ، کہ اگر کلمہ نہیں ہے تو چاروں ستون کسی کام کے نہیں۔
چاروں ستون، نہ اس کی نماز کسی کام کی، نہ اس کا روزہ کسی کام کا، نہ اس کا حج کسی کام کا، نہ اس کی پوری زندگی عبادت میں گزار دے، اگر گواہی نہیں دی شہادتین کی، یہ عبادت کسی کام نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے دیکھ کر۔ کس کو؟ ایک راہب کو بلایا، ملک شام جاتے ہوئے بلایا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر عبادت کے آثار سے تھکا ہوا تھا چہرہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھ کر رونے لگے اور پڑھنے لگے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ یہ وہ چہرے ہیں جو دنیا میں بھی تھک گئے، آخرت میں بھی تھکیں گے۔ دنیا میں بھی عبادت کرتے کرتے تھک گئے، لیکن آخرت میں بھی آگ کے اندر جھلسائے جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی گواہی نہیں، ایک اللہ کو نہیں۔ سب سے پہلی چیز شہادتین کی گواہی۔ دوسری چیز ہم نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی بنیادی چیز۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قیام تو بہت بات کی چیز ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے ابھی تو ہم نماز کو ادا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نماز کو ادا ہی نہیں کر رہے، کیسے بھاگتے بھاگتے ہماری نماز ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من اقامها فقد اقام الدین من هدمها فقد هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی ہے نماز۔ کس کی کنجی ہے؟ جنت کی کنجی۔ اور کوئی دروازہ بغیر چابی کے نہیں، دنیا کے دروازے نہیں کھلتے بغیر چابی کے۔ یہ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا وہ نماز کے ذریعے ہے، سب سے زیادہ۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جو کس کے درمیان؟ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی وہ نماز۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ معمول یہ تھا ان کا کہ آیا کرتے تھے، لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے نماز کے واسطے فجر میں۔ دو خلیفہ مسلمانوں کے وہ صبح فجر کی نماز میں نماز کے واسطے اٹھاتے ہوئے شہید کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا معمول آیا کرتے تھے الصلاح الصلاح کہہ کر لوگوں کو اٹھایا کرتے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کا معمول تھا کہ فجر میں آیا کرتے تھے تو ہر دروازے پر آواز دیتے ہوئے آیا کرتے تھے اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، اے لوگوں نماز کا وقت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا فجر کی نماز میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا فجر کی نماز میں۔ دونوں نماز پڑھانے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ چھپ گیا آدمی اور اس نے ایسا وار عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا، پے در پہ ایسے وار کیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو کر گر گئے، ایسے اندر تک زخم بنے کہ معدے تک زخم کا اثر گیا۔ دودھ پلایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، وہ معدے سے باہر نکل گیا۔ اطباء مایوس ہو گئے کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں نہیں آ سکتے کسی طرح۔ ایک صحابی آئے، آ کر کان میں کہنے لگے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور فرمایا کہ جس آدمی نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اب ذرا آپ سوچنے کی بات، ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری بے ہوشی ایسی بے ہوشی ہے کہ 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، کھیت والا کھیت میں مدہوش، دکان والا دکان میں مدہوش، کاروبار والا کاروبار میں مدہوش، گھر میں بیٹھنے والا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ایسی بے ہوشی میں ہے کہ ان کا ہوش نہیں ٹوٹتا۔ ان کا یہ اسلام، اور فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نہ ماننے والے سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو سردی آ رہی، کمبل تقسیم کروا دیں گے، پیاس کی پانی، کہیں پانی کی کمی ہے کنویں کھدوا دیں گے، کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے غریب خانے بنوا دیں گے۔ جتنے خیر کے کام ہیں اغیار سب کر سکتے ہیں، ایک کام نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ اور مسلمان جتنی برائیاں ہے سب کر سکتا ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، ہر چیز کا صدور ہو رہا، لیکن ایک گناہ کبھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نماز یہ فرق کرتا ہے۔ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نماز کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ غور کریں کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نماز کی وجہ سے اللہ سے دور کر دے۔
ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو قرآن ہے. قرآن کی بات کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ کہ نماز برائیوں سے انسان کو روکنے والا، غلط باتوں سے نماز انسان کو ایک صحابی، ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے رات کو چوری کرتا ہے، دن میں نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. ان قریب اس کی نماز اسی کس سے روک دے گی؟ اسے چوری سے روک دے. نماز ایسی بن جائے ہماری جیسی عبداللہ ابن مسعود اور شاہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حیات فضائل اعمال میں حضرت نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے قرب نماز سے حاصل ہوتا ہے، اگر نماز بگڑ جائے تو یہ نماز بجائے اللہ کے قریب کرنے کے انسان کو اللہ سے دور کر دے. ہم غور کریں اپنی نمازوں کے اوپر کہ یہ نمازیں ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہی یا اللہ سے دور. معراج المؤمن الصلاۃ، ایمان والے کی معراج ہوتی ہے نماز. اب بادشاہ کے پاس یا تو آدمی ہمیشہ کے لیے قریب ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لیے بادشاہ سے دور. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں ہمارے نماز کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہماری نماز بھی ایسی ہو جائے جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی نماز. ہماری نماز سے مسائل بھی ایسے حل ہو جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے نماز سے مسائل کے حل ہوا کرتا. ایسے ہمارے مسائل کس سے حل ہو؟ ہماری نماز سے حل ہو. اگر ہماری نماز کیسی ہو جائے 5 چیزیں ہماری نماز کے اندر آ جیسے صحابہ مسائل کو حل کرا لیا کرتے. جیل کے اندر ہیں، وضو کے غسل کے واسطے پانی چاہیے، جیلر سے کہہ رہے ہیں مجھے پانی دے دو، نہیں ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. مجھے پینے کا پانی 3 دن کا دے دو، مجھے غسل کی ضرورت ہے نماز پڑھنی ہے، نہیں ہم تمہیں بھی نہیں. یہ تھا مسلمان کہ میں اپنی پیاس برداشت کر سکتا ہوں بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا. اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ بادل جیل کے اندر جا کر برسا ان کے اوپر. یہ تھی نماز. سب سے پہلی چیز نماز کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے. 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے کیا ہے میرے محترم دوستو بزرگوں؟ ہماری نماز کے اوپر یقین نہیں ہے جیسا یقین ان مشینوں کے اوپر ہے، جیسا یقین ان آلات کے اوپر. گھر کی موٹر خراب ہو گئی پانی نکالنے والی، یہ پانی لے کر جائے گا موٹر مشین کا، یہ نہیں کہے گا کہ اس موٹر کا کام پانی نکالنا نہیں جی سارے محلے کی موٹر پانی نکال رہی، میری موٹر کیسے نہیں نکال لی؟ ضروری بات عرض کر، اس موٹر کو لے کر کہاں جائے گا؟ دکاندار کے پاس جائے گا. اس موٹر کو لے کر کمپنی میں جائے گا، اجی ہماری موٹر تبدیل کریے، یہ دیکھ کر بتائیے ہماری موٹر کے اندر کون سی چیز ایسی ہے، کون سا تار ایسا خراب ہوا کہ موٹر نے کام کرنا بند کر دیا. ورنہ اس کا کام تو ہے ہی پانی نکالنا زمین سے. یہ یقین ہے اس کا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کے اوپر ہمارا یقین ہو، میں نماز پڑھ رہا میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں نماز پڑھ رہا میری فلاں پریشانی دور نہیں ہو رہی، میں اس نماز کو لے کر علماء کے پاس جاؤں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح میرے رکوع کے اندر کیا پریشانی ہے، میرے سجدے کے اندر کیا پریشانی ہے، میری نماز میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجھے نماز برائی سے نہیں روک رہی، میری نماز کے اندر کون سی چیز ایسی ہے، میری نماز میرے مسائل، جو نماز دنیا کے مسائل حل نہ کرا سکے وہ آخرت کے مسائل کیسے حل کرا دے؟ جو نماز دنیا کے مسائل، یہ یقین نماز کے اوپر. ایسا یقین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے پڑھتے اپنے غلام کو بھیج رہے بات، جاؤ جا کر دیکھو بادل آیا نہیں آیا. 2 رکعت نماز پڑھی ابھی بادل نہیں آیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی ابھی بادل نہیں آیا، پھر اتنے میں ایک ٹکڑا بادل کا آیا. گھوڑا لے کر نکل کے پوری زمین کا چکر لگایا. کہتے ہیں میری زمین سے ایک بالشت بھی پانی باہر نہیں بہ رہا، برس رہا تھا. نماز پڑھ کے بادل بلوا لی. ایسا یقین جس کے اوپر ہو ایسا یقین نماز کی. دوسری چیز حضرت فرماتے تھے ہماری نمازوں کے اندر دھیان پیدا ہو جائے. دھیان نہیں ہے نماز کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر نہیں.